اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، جہاں رکھے اپنا بنا کے رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کے جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے، ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے، ہم سورۃ الحدید سٹارٹ کریں گے اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 1 سے 15 تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم ورڈ ٹو ورڈ جو ٹرانسلیشن ہے اس کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد فرمائے، ہماری ہر کوشش پہ ہمیں خوب اجر عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الحدید آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحہ تسبیح کی ہے، سین بہا روٹ ورڈ فعل ہے، سبحہ تسبیح کی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما اس چیز نے جو فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت زبردست ہے، بہت خوب حکمت والا ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے۔ جب آیت کے شروع میں لہو آتا ہے اس طرح تو آپ اکثر دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن اس کے لیے نہیں بلکہ اسی کے لیے ہے، جس طرح اس میں تھوڑا سا جیسے کسی چیز کو خاص کر دیتے ہیں کہ اسی کے لیے ہے، اس طرح میننگز آتے ہیں، تو اس لیے ٹرانسلیشن میں خیال رکھیں آیت کے شروع میں لہو ہے تو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے۔ یحیی کا روٹ ورڈ جب بھی زندگی کے میننگ آتے ہیں روٹ ورڈ ہوتے ہیں ہا یا اور یا، اللہ تعالیٰ کا نام حی سے یاد رکھے، حی سے حیات کا روٹ ورڈ ہا یا یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ یمیت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ موت، میم واو تا، وہ موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اوپر ہر چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول وہی اول ہے، والآخر اور آخر ہے، والظاہر اور ظاہر ہے، والباطن اور باطن ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں رک کے ایک دفعہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی اور ہمیں اردو بولنے والا بنایا۔ آپ دیکھیں اس میں میجورٹی چیزیں جو ہیں آپ کو اردو کی وجہ سے ہی ٹرانسلیشن بہت ہی آسان ہے، الحمدللہ سیم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آیت نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا۔ جب ہم اسے ملا کے پڑھتے ہیں، جب قرآن کے جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ثم استوا، ثم استوا، سین کی جزم کو میم کے زبر سے ملائیں گے، لیکن جب ہم بریک کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ثم پھر، اور حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر۔ اگر فعل کے تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہوگا تو یہاں پہ ہم زیر لگا کے پڑھیں گے، اور اگر پیش ہوتا تو پیش لگاتے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ثم پھر استوا وہ بلند ہوا۔ استوا کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا، استوا کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا۔ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کا مطلب انگلش میں جیسا بلند ہوا یا ٹو اسٹیبلش، جیسے اگر انگلش کا ہم سنیں گے سوچیں کیا ثم استوى علی العرش، پھر وہ اسٹیبلش ہوا عرش پر، تو اسٹیبلش کے میننگ آتے ہیں اس طرح۔ اور ہم دیکھتے ہیں اور کہاں ہے قرآن میں، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ہے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اسٹیبلش ہوا عرش پہ۔ اردو میں دیکھیں تو عرش پہ متمکن ہوا یا عرش پہ جلوہ گر ہوا، تو اسٹیبلش کے میننگ سے زیادہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کی ٹرانسلیشن بلند ہوا بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وہ اسٹیبلش ہوا عرش پر۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، یلجو داخل ہوتا ہے۔ یلجو کا روٹ ورڈ ہے واو، لام اور جیم۔
ولج یلجو جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو پینیٹریٹ، کوئی چیز داخل ہونا، پاس ہونا. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ آیت کو، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور کہاں پہ آیا قرآن میں یلجو. آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 2 آلموسٹ ایسی ہی ہے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 2. قرآن میں اکثر جو آیتیں ہیں وہ سیم جو مضمون کی امپورٹنٹ جو مضمون ہوتا ہے دو دفعہ آتی ہیں اکثر، آپ نظر آئے گا تو یہ بھی آلموسٹ سیم آیت ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما یلجو جو پینیٹریٹ ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو نکلتا ہے، کمز آؤٹ، منہا اس سے، وما اور جو ینزل ڈسینڈ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج اور جو اسینڈ چڑھتا ہے، فیہا اس میں. تو آلموسٹ یہی آیت اس میں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. تو یلجو اس میں بھی آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پینیٹریٹ، داخل ہونا. یعلم وہ جانتا ہے، ما یلجو جو کچھ داخل ہوتا ہے، انٹر ہوتا ہے، پینیٹریٹ ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما اور جو کچھ یخرجو نکلتا ہے، منہا اس سے. ہا مؤنث کی ضمیر ہے، اس کا اشارہ ارتھ کی طرف ہے. عربی میں ارتھ کو مؤنث مانتے ہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں زمین ہوتی ہے، تو عربی میں بھی زمین ہوتی ہے، مطلب مؤنث کہلاتی ہے، اس لیے وما یخرج منہا اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، یعنی کہ زمین سے، وما اور جو کچھ ینزل ڈسینڈ ہوتا ہے، اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما اور جو کچھ یعرج اسینڈ ہوتا ہے، یعنی کہ چڑھتا ہے، فیہا اس میں. اچھا، یہ مؤنث کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ عربی میں آسمان بھی مؤنث ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں نا آسمان ہوتا ہے، لیکن عربی میں آسمان بھی مؤنث ہے، اور زمین بھی آسمان بھی. یعرجو عین را جیم روٹ ورڈ ہے. عین را جیم روٹ ورڈ جب اسینٹ کے مطلب میں ہوتا ہے، جب مطلب ٹو اسینٹ جب فیل کی طرح آتا ہے. یہ تو نہیں، آپ ابھی جو ہم نے آیت دیکھی تھی اس میں یعرجو دیکھ لیا تھا ہم نے کہ اس پہ چڑھتا ہے اس میں. وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما جہاں کہیں، اینما ساتھ ہی آتا ہے جہاں کہیں، کنتم ہو تم. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 5 لہو اسی کے لیے ہے. آیت کے شروع میں لہو آئے، یعنی کہ جملے کے شروع میں، جیسے ٹرانسلیشن میں اختصاص یعنی کہ جس طرح کسی چیز کو مخصوص کر دیا جائے کہ اسی کے لیے ایکسکلوسیولی، جیسے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمان اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام. امور امر کی جمع ہے، پلورل میں ٹرانسلیشن ہے، الامور سب کام. ترجعو کا روٹ ورڈ تو را جیم عین ہے، لوٹنے سے، لیکن جب تا پہ پیش آئے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر آئے، یعنی تا یا شروع میں اس پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہوتا ہے کہ یہ پیسو ہے، مجہول ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی آپ سرکل لگا کے یاد کر لیں، کیونکہ تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے. اگر ایکٹیو ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کے معروف، تو اس کا مطلب ہے لوٹتے ہیں، وہ لوٹتا ہے. لیکن اگر پیسو ہے تو وہ لوٹایا جاتا ہے. تو اس میں میننگ تھوڑے بدل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈوئر جو ہے وہ مسٹری ہوتا ہے. اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کو سرکل کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، پھر اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں، تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے. تو رجعو لوٹائے جاتے ہیں، امور سب کام. آیت نمبر 6 یولجو وہ داخل کرتا ہے. اچھا، ابھی ہم نے اوپر بھی ایک روٹ ورڈ پڑھا ہے، واو لام جیم، اور ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا داخل ہوتا ہے. یلجو فی الارض جو اوپر آپ نے پڑھا یلجو کہ وہ داخل یعلم ما یلج فی الارض، تو ہم نے کہا تھا جو داخل ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی روٹ ورڈ سیم ہے، مگر جب یہ اس باب میں آتا ہے اولج یولجو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا. یعنی کیا فرق ہے؟ اس جو پہلا والا باب ہے ولج یلجو، اس میں جب آتا ہے داخل ہوا، وہ داخل ہوا، مگر جب یہ دوسرے باب میں آتا ہے تو اس نے داخل کیا. جیسے کہ نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا. تو یہ میننگز میں کچھ ڈفرنس ہوتا ہے، بس آپ کو سمجھانے کے لیے بات کافی ہے کہ یولجو میں وہ داخل کرتا ہے، یعنی ٹو کاز انٹر، اور ولجہ میں خود انٹر ہونا. تو یہ کسی چیز کو داخل کرنا، اس کے ہم پہلے یہ آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں. یولج اللیل فی النہاری، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج اور وہ داخل کرتا ہے النہار فی اللیل دن کو رات میں، وہوا اور وہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں والے.
صدور صدر کی جمع ہے میننگ سینے. ذات ذو ذا ذی جو ہوتا ہے یا ذاتا اس کا مطلب ہوتا ہے والے یعنی کہ possessor of. بذات صدور سینوں والے اور بریکٹ میں بتا دیا کیا مطلب ہے بھید جاننے والا اللہ تعالیٰ. اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم آیت نمبر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 آلموسٹ سیم ہے شروع میں. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. اس میں بھی دیکھیں یولج کی ٹرانسلیشن کیا لکھی ہے ہی کازز ٹو انٹر وہ داخل کرتا ہے. تو اس سے باب چینج ہونے سے تھوڑا تھوڑا چینج آتا ہے مگر بڑا انٹرسٹنگ ہے جب اس کو سیکھنا شروع کریں. اس سے آیت نمبر 7 آمینو ایمان لاؤ فعل امر ہے. آمینو میم پہ زیر ہے آمینو ایمان لاؤ باللہ و رسولہ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا اور خرچ کرو یہ بھی فعل امر ہے جیسے آمینو انفقوا انفقوا اور خرچ کرو مما اس سے جو جعلکم اس نے بنایا تمہیں. اس کو ہم بریک کر کے پڑھیں گے جعلکم جعلا اس نے بنایا. اچھا اس نے کہاں سے آیا جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو جیسے یہ لام پہ آپ کو زبر دکھ رہی ہے جب یہ ہو تو اس میں ہوا یعنی کہ واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. جعلا اس نے بنایا تو یہ اس نے کہاں سے آیا اس زبر کی وجہ سے جعلا اس نے بنایا. اٹیچ پروناؤن ہے کم کس کو بنایا تمہیں بنایا. کیا بنایا مستخلفین جانشین. روٹ ورڈ آسان ہے اس کے خلف سے. یہ تو قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے اس طرح مستخلفین کر کے تو بس یہیں پہ آیا ہے اور آپ کو نہیں ملے گا. مگر استخلفہ یستخلفو جو اس باب میں جب فعل آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جانشین بنانا کسی کو یعنی کسی اور سکسیسر کسی کو سکسیشن دینا خلافت جیسے ہوتی ہے نا. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں جعلکم اس نے بنایا تمہیں مستخلفین جانشین فیہ اس میں کیونکہ مال کا ذکر ہو رہا ہے تو مال میں بنایا تمہیں جانشین. اس کے ہم دیکھتے ہیں اور کہاں ہے یہ والا باب. آپ دیکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایمان اور ہم نے صالح والے سے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہ وہ ان کو surely he will grant them succession ان کو خلیفہ بنائیں گے ان کو جانشین بنائیں گے زمین میں کما استخلفا جیسا کہ he gave succession انہوں نے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان سے پہلے کو. تو یہ روٹ ورڈ استخلفا یستخلفو کر کے جب آئے اس کے مطلب ہے جانشین بنانا. اسی طرح ایک اور دفعہ دیکھ لیں آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 57 میں بھی ہے وَيَسْتَخْلِفُ ربی اور میرا رب مجھے جو ہے خلیفہ یعنی کہ کسی اور کو لے آئے گا تو خلیفہ یعنی کہ سکسیشن میں پیچھے جو لے آئے گا لوگوں کو تو جانشینی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جب ہم اس طرح ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اور ذہن نشین رہتا ہے اس لیے ہم دوسری ڈیفرنٹ چیزیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن میں اور آیا اس شکل میں یہ یہیں پہ آیا مستخلفین جانشین فیہی استعمال میں. فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے منکم تم میں سے وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا. اوپر دیکھیں ہم نے ابھی یہاں پہ آیت نمبر 6 اسی میں آیت میں آمینو میم پہ زیر دیکھا اور فا پہ زیر دیکھا اور یہاں پہ آمنو اور انفقوا ہے. فرق کیا ہے یہ نارمل فعل ہے کہ وہ ایمان لائے وہ ایمان لائے انفقوا اور انہوں نے خرچ کیا. لیکن جب زیر لگ کے آ گیا تو اس کو یہ فعل امر بن گیا جیسے کسی کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ خرچ کرو. ہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مگر جب ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ہمیں اور سمجھ آنے لگتا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر ان کے لیے اجر ہے کبیر بہت بڑا. آیت نمبر 8 وما لکم اور کیا ہے تمہیں. تو یہ ایک سٹائل ہوتا ہے عربی میں وما لکم جیسے کہتے ہیں نا what's the matter with you کیا مسئلہ کیا ہے. اس طرح آتا ہے قرآن میں کئی دفعہ وما للذین کفروا بلکہ وما لی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں یہ نہ کروں. اس طرح اس انداز سے بات کرنے کا کئی دفعہ قرآن میں دیکھیں گے وما لکا وما لنا کہ ہمیں کیا ہمارے ساتھ کیا ٹربل ہے کہ ہم ایسے نہ کریں. تو وما لکم اور کیا ہے تمہیں لا تؤمنون لا نہیں تؤمنون تم ایمان لاتے باللہ اللہ پر والرسول یہاں پہ چیز رک گئی لا تؤمنون باللہ نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر. آگے اگر اگلی جملہ کیا ہے والرسول جبکہ رسول وا کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے زیادہ تر ایڈ یعنی کہ اور جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں
اور رسول، مگر کبھی کبھار جبکہ حالانکہ بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ جبکہ والی ٹرانسلیشن زیادہ صحیح ہے، تو اس لیے اس کو ایسے یاد کریں۔ وَالرَّسُولُ جبکہ رسول یدعوکم وہ دعوت دیتا ہے تمہیں، بریک کریں گے ہم۔ دعوت دینا، بلانا، پکارنا، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ دال عین واو۔ یدعوکم وہ دعوت دیتا ہے، کم تمہیں، لی کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ لی کے۔ فعل سے پہلے جب لی آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے تاکہ یا یہ کہ۔ اگر اسم سے پہلے آتا ہے تو میننگ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن فعل سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب تاکہ یا یہ کہ، جیسے یہاں پہ لیت کے تؤمنو تم ایمان لاؤ۔ پھر یہ کیا ہے؟ تاکہ تم ایمان لاؤ بھی ربکم اپنے رب پر، اپنے رب پر، وقد حالانکہ تحقیق۔ اب واؤ جو ہے حالانکہ کہہ رہی ہے، یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کبھی جب کے بھی میننگ ہوتے ہیں اور حالانکہ بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ دونوں میں اس طرح ہی میننگ آ رہے ہیں۔ وقد حالانکہ تحقیق، اخذا اس نے لیا ہے۔ حمزہ خا دال روٹ ورڈ ہے، اس میں اس نے کہاں سے آیا ہے؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آئے تو اس میں اس نے یعنی واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اخذا اس نے لیا ہے، میثاقکم پختہ عہد تم سے۔ میثاق کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو سا اور قاف۔ وثوق، جب ہم کوئی بات وثوق سے کہتے ہیں تو بہت ہی پختہ بات ہوتی ہے، جو وثوق یقین سے کہتے ہیں نا، وثوق اردو میں بھی ہم کہتے ہیں۔ تو میثاق کا روٹ ورڈ واو سا قاف ہے۔ میثاقکم پختہ عہد تم سے، ان اگر کنتم مؤمنین ہو تم ایمان لانے والے۔ هو الذی وہی ہے جو ینزل نازل کرتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر، اس کے بندے پر، آیات بینات واضح، لیخرجکم تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ، تاکہ یخرجکم تاکہ وہ یخرجہ تاکہ وہ نکالے، اٹیچ پرونون ہے کم یعنی کہ تمہیں نکالے، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری طرف روشنی کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ بکم تم پر، لَرَؤُوفٌ لا البتہ، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے۔ را حمزہ فا روٹ ورڈ ہے، آج کے لیسن میں 2 دفعہ ہم دیکھیں گے یہ روٹ ورڈ۔ را حمزہ فا رأفت کہتے ہیں شفقت کو۔ لرؤوف اللہ تعالیٰ البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں، اللہ کے نا۔ اللہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، دیٹ جیسے، اور پھر لا، ان دونوں کو مرج کیا تو اللہ بن گیا۔ اللہ کے نہیں، تنفق تم خرچ کرتی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس میں بھی دیکھیں ہی کر کے اس کو کیا گیا ہے، تو اس کو آپ ایسی یاد کریں، اللہ ہی کے لیے ہے میراث، میراث السماواتی والارض، میراث آسمانوں اور زمین کی۔ میراث کا روٹ ورڈ ہے واو را سا، ورثے سے یاد رکھیں، ہم اردو میں ورثہ کہتے ہیں، وارث ہوتا ہے، تو میراث کا روٹ ورڈ وارثہ۔ لا یستوی نہیں برابر ہو سکتا، اس کا بھی روٹ ورڈ ہے سین واو اور یا۔ آج ہم نے اس روٹ ورڈ سے پہلے استوا علی العرش پڑھا تھا، عرش پہ اسٹیبلش ہوا، عرش کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ٹو اسٹیبلش، لیکن یستوی یعنی کہ اس طرح بھی جب یہ آتا ہے یستوی کر کے قرآن میں اور جگہوں پہ بھی ہے، تو اس کے مطلب ہوتے ہیں جیسے ٹو بی ایکول، ٹو بی الائک، یعنی استفا یعنی ٹو بی الائک کہ اس کے جیسا ہونا، اس کے برابر ہونا، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں لا یستوی نہیں برابر ہو سکتا۔ ایسے قرآن میں بہت جگہ پہ، سورہ فاطر کی آیت ہی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 19 میں ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتے، ایکول ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا۔ تو اس طرح قرآن میں کئی جگہ پہ ہے یستوی برابر الائک ہونے کے لیے۔ لا یستوی منکم نہیں برابر سے ہو سکتا تم میں سے، من وہ جس نے، من ہوتا ہے ہو ایور، جو یا جس نے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے انفقہ خرچ کیا، من قبل الفتح پہلے فتح کے، وقاتل اور جنگ کی۔ قاف تا لام کا روٹ ورڈ ہے، جب قاف تا لام کا روٹ ورڈ جب قتل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کل، لیکن جب قاف تا لام کے بیچ میں یا تو قاف کے اوپر کھڑی زبر ہو، یہاں بیچ میں الف آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فائٹ، کیونکہ وہ باب بدل جاتا ہے۔ جیسا قتلہ ہوتا ہے، قتل یقتلو، تو پھر اس کی میننگ ہوں گے کل کرنا، قتل کرنا،
لیکن آپ سورہ بقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کبھی اس کے مطلب جنگ کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کا مطلب قتل کرنا ہوتا ہے. تو قتل جنگ کرنا کب ہوتا ہے؟ جب قاف کے اوپر یا تو کھڑی زبر ہو یا قاف کے بعد الف ہو، یعنی کہ قتل کے بیچ میں آ کا ساؤنڈ آ جائے تو یہ باپ بدل جاتا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو فائٹ. ٹھیک ہے، تو وقاتل اور جنگ کی، انفقہ خرچ کیا، قاتل جنگ کی، اولئک یہی لوگ ہیں اعظم زیادہ بڑے. اچھا، اعظم جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں ہوتا ہے میننگ زیادہ کا، زیادہ بڑے، جس سے احسن زیادہ اچھا ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے، اظلم زیادہ ظالم ہے، اعظم زیادہ بڑا ہے. تو یہی لوگ ہیں زیادہ بڑے درجہ درجے میں. من الذین انفقوا، ان سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی. اگین وہ قاتلا تھا، وہ سنگولر تھا. قاتلوا واو ساکن آخر میں الف واو ساکن لگ گیا، اس کا مطلب پلورل ہے. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی. وکلن، اور ہر ایک سے، وعدہ کیا، اللہ نے. لفظ جلالہ پہ پیش ہے، اس کا مطلب اللہ نے وعدہ کیا الحسنى بھلائی کا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. آیت نمبر 11. من ذا الذی، کون ہے جو، یقرض، قرض دے گا. وہ قرض دے گا یہ فعل ہے، اور اللہ کو قرضن، قرض، حسنا اچھا، فیضاعفہ، پھر وہ دگنا کرے گا اسے. اس کو ہم بریک کرتے ہیں اور ہم پڑھیں گے جو کہ یہ دواد عین فا روٹ ورڈ ہے. دواد عین فا روٹ ورڈ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. جب بھی یہ روٹ ورڈ دواد پہ، یعنی کہ سمجھے کھڑی زبر جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس کے بعد اگر الف ہو تو ایک ہی جیسا یہ بھی باب وہی ہو جاتا ہے قاتلو والا. تو جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو ڈبل یا ٹو ملٹیپلائی، دگنا کرنا یا کئی گنا بڑھانا. دونوں چیزیں آپ قرآن میں دیکھیں گے، کئی گنا بڑھانا یا پھر دگنا کر دینا، دونوں میننگ میں آتا ہے یہ لفظ. تو یہ دیکھیں فا، پھر یو، یا اس کی ٹرانسلیشن وہ، یضاعفا، وہ دگنا کر دے گا، ہو اس سے. تو اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں، ہم یہاں پہ ہے یہ، اور بھی دیکھ لیں گے تاکہ اس کے میننگ دونوں دکھیں گے آپ کو قرآن میں، دگنا بھی اور کئی گنا بھی. اب یہاں پہ دگنا لکھا ہوا ہے، اور جگہ پہ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی بھی ایسی آیت ہے، آیت نمبر 245، اس میں بھی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ so that he multiplies it لہو اضعافا، بہت کئی گنا، جیسے کئی گنا، اور یہ اس میں بھی ملٹیپلائی، کئی گنا کے میننگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں ایک آدھ جگہ اس کو سورہ محمد میں، نہیں بلکہ آگے ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ اس کی اور بھی میننگز ہیں، مگر کئی گنا کے میننگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، فَيُضَاعِفُ، پھر وہ دگنا کرے گا اسے، لہو اس کے لیے، وَلَہُ، اور اسی کے لیے ہے، اجر کریم، اجر عزت والا، آنر والا. کریم کا مطلب. آیت نمبر 12. یوم، جس دن، ترا، آپ دیکھیں گے. تا کی میننگ ہو گئی تم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک واحد کو، مذکر کو کہا گیا، تو آپ دیکھیں گے. جب بھی دیکھنے کے مطلب آتے ہیں روٹ ورڈ ہوتا ہے را، حمزہ، یا. جس دن آپ دیکھیں گے المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعا، دوڑتا ہوگا. سین عین یا روٹ ورڈ ہے. سین عین یا سعی، جب ہم صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں تو ہم دوڑتے ہیں، اسپیشلی مرد دوڑتے ہیں سعی. تو یسعا، دوڑتا ہوگا، اس سے آپ یاد رکھیں. نورہم، نور ان کا، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب. ایمان یمین کی جمع ہے، یا میم نون روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، یا میم اور نون روٹ ورڈ ہوتا ہے. یمین رائٹ کو کہتے ہیں، بایمانہم، ان کی دائیں طرف. بشراکم، بشرا خوشخبری ہے، کم تمہیں، الیوم، آج کے دن، جناتن، ایسے باغات کی، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے. ہا کی ضمیر مؤنث ہے. جنات جو ہے جس چیز کے آخر میں گولتا ہو وہ عربی میں مؤنث مانا جاتا ہے. تو جنتن، جناتن مؤنث ہے. جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. ہا کی ضمیر جنتوں کی طرف ہے. ذالک، یہی ہے، ہوا وہ، الفوز، کامیابی. فوز کا روٹ ورڈ فاوزا، فاوزا روٹ ورڈ ہے. فوز الکبیر، فوز العظیم قرآن میں آتا ہے. فائزہ نام بھی اسی سے ہے، سکسیسفل کے لیے. الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی. یہاں پہ رک کے دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے
کہ جن کے اللہ تعالیٰ ان کا یہ گڈ نیوز دے گا، جن کے آگے ان کے نور دوڑے گا رائٹ سائڈ پہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کر دے، آمین۔ آیت نمبر 13، یوم جس دن یقول المنافقون والمنافقات، کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین انہیں، جو جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، یقالا یقولو قلتم قلنا، جب بھی اس روٹ ورڈ کے بعد لی آتا ہے، فوراً بعد لی یا تھوڑی دیر بعد لی، تو اس کا مطلب ہے کس سے کہیں گے۔ تو یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہیں گے، کہنے والے کون ہیں؟ منافق اور منافق عورتیں۔ لی کس سے؟ للذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے۔ تو جب بھی آپ کو لی دکھے قاف اور لام کے بعد، تو لی یا لا بھی بلکہ انفیکٹ کبھی کبھار لکم جس طرح کر کے، تو اس کے مطلب ہوتا ہے کس سے کہے۔ للذین، ان سے جو آمنوا ایمان لائے، انظرونا انتظار کرو ہمارا۔ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں للذین آمنوا انظرونا، اس نون کو اس پیش سے ملا دیتے ہیں، لیکن جب ہم بریک کریں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے، ہم کہیں گے للذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے۔ اب حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، یہاں پہ پیش ہے تو یہاں پہ ہم پیش لگا کے پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے انظرونا، انتظار کرو ہمارا۔ بریک کریں گے اس کو۔ نون زارا روٹ ورڈ قرآن میں دیکھیں، نون زارا روٹ ورڈ انتظار کے معنی میں تو ہم اردو میں بھی انتظار کہتے ہیں نا، ویٹ کرنے کے لیے، اس طرح بھی قرآن میں یوز ہوا ہے، منتظرین، انتظرو، ینتظرو کر کے۔ لیکن نون زارا جو روٹ ورڈ خالی بغیر تا کے جب آتا ہے، اس کے موسٹلی میننگ آپ قرآن میں دیکھیں گے دیکھنا، جیسے ہم اردو میں نظر بھی ہوتا ہے نا، نظر دیکھنے کو ہی کہتے ہیں نظر، تو زیادہ تر آپ کو قرآن میں یہ ٹو سی، ٹو لک کے مطلب میں ہی میننگ میں ملے گا کہ دیکھیں گے، لیکن کہیں کبھار یہی روٹ ورڈ انتظار کے لیے بھی ہے، ویٹ کے لیے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورہ محمد میں بھی دیکھیں، آیت نمبر 18 میں ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ منتظر ہیں؟ تو اس میں بھی ینظرون نون زارا روٹ ورڈ اس طرح یوز ہوا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، نون زارا روٹ ورڈ زیادہ تر قرآن میں دیکھنے کے مطلب میں آیا ہے، صرف بہت کم انتظار کے مطلب میں آیا جب یہ اس طرح آیا ہے۔ تو یہاں پہ فعل امر ہے، انظرو، انتظار کرو، ویٹ کرو، نہ ہمارا۔ دو ضمیریں ہیں اس میں، انظرو انتظار کرو، فعل امر ہے، تم انتظار کرو، نہ ہمارا، نقتبس، ہم روشنی حاصل کر لیں، نون ہم کا ہو گیا۔ قاف با سین روٹ ورڈ ہے، یہ روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، یہ فعل کی طرح صرف یہیں پہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے ٹو ایکوائر، جیسے حاصل کر لینا، روشنی ایکوائر کرنا، روشنی حاصل کرنا، تو اس میننگ میں یہ ادھر ہی آیا ہے۔ تو آپ اس کو سٹار لا کے یاد کر لیں کہ تھوڑے سے مشکل مطلب ہے، تو آپ کو صحیح سے یاد رہو، نقتبس، ہم روشنی حاصل کر لیں۔ قاف با سین کر کے، قبسن کر کے 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اس کی میننگ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 10 میں کہ جب انہوں نے آگ دیکھی تھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں آتا ہوں تمہارے پاس، اس سے جلتا ہوا کوئی جس طرح انگارہ یا کوئی لائٹ لے کے آؤں تمہارے لیے، تو اس میں قبس کر کے آیا تھا، مگر نقتبسو فعل جیسے ہے، یہ صرف یہیں پہ قرآن میں، نقتبس، ہم روشنی حاصل کر لیں، من نورکم، تمہارے نور سے، قیلا، کہہ دیا جائے گا، یہ بھی مجہول ہے، کہہ دیا جائے گا، ارجعو، لوٹ جاؤ۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے ہم کہتے ہیں قیلا رجعو، لام کی زبر کو را ساکن سے، لیکن جب بریک کریں گے تو ہم کہیں گے قیلا، کہہ دیا جائے گا، حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، یہاں پہ زیر یا زبر ہو تو یہاں پہ ہم زیر لا کے پڑھیں گے، ارجعو، لوٹ جاؤ، یہ بھی فعل امر ہے، ارجعو، لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فلتمسو، پھر تلاش کرو، نورا، نور کو۔ روٹ ورڈ ہے اس کا لام میم سین، قرآن میں یہ روٹ ورڈ ڈفرینٹ میننگز میں یوز ہوا ہے، اس میننگ میں صرف یہیں پہ ہے، تو آپ اس پہ سٹار لگا لیں۔ فلتمسو کر کے سرچ یعنی کہ سیکھ کرنے کے مطلب میں صرف قرآن میں یہ یہیں پہ یوز ہوا ہے، ٹو سیک، ادروائز لام میم سین ڈفرینٹ معنوں میں یوز ہوا ہے، جیسے انا لمسنا السماء، ہم نے ٹچ کیا آسمان کو، تو لمس کا لفظ ڈفرینٹ آیا ہے، یہاں پہ یہ میننگ صرف یہیں پہ۔ فلتمسو، پھر تلاش کرو، یہ بھی ارجعو، فلتمسو، تلاش کرو، یہ بھی فعل امر ہے، نورا، نور کو۔ فضربا، تو حائل کر دی جائے گی۔ دادرا با روٹ ورڈ ہے اور یہ بھی مجہول ہے،
پیسو لکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن آپ خیال سے یاد کریں، اس کو سرکل چاہے کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، ڈفرینٹ سی ٹرانسلیشن ہوتی ہے مجہول کی. فَضُرِبَ تو حائل کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھ لیے، بینہم درمیان ان کی بسورن ایک دیوار. سور کا روٹ ورڈ سینوا اور را ہے. سور قرآن میں جب سورت کے لیے آتا ہے روٹ ورڈ، لیکن دیوار کے لیے یہیں پہ آیا ہے، باقی جگہ پہ سورت یعنی جو چیپٹر کے اس میننگ میں آیا ہے، تو یہاں پہ آپ وال کے میننگ میں صرف یہیں پہ ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، لہو اس کا بابن ایک دروازہ ہوگا، باطنہ باطن جو ہوتا ہے اندر ہوتا ہے، تو اسی لیے ہے باطنہ اس کی اندرونی جانب، اس کی کس کی، دیوار کی دروازے کے اندرونی جانب، فی ہی جس میں رحمت رحمت ہوگی، وظاہرہ اور اس کی بیرونی جانب، من قبلہ اس طرف سے، العذاب و عذاب ہوگا. ینادونہم وہ پکاریں گے انہیں، اس کو ہم بریک کرتے ہیں. ندا کا لفظ ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون دال واو. نادا ینادی جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، تو ینادونا وہ جمع میں ہیں، وہ پکاریں گے ہم انہیں، علم کیا نہیں، نکن تھے ہم، نہ ہم کی ہوگی، کاف واو نون روٹ ورڈ ہو گئے، نکن تھے ہم، معکم ساتھ تمہارے، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکنکم ولیکن اور لیکن، کم تم، فتن تم فیل ہے یہ، فتن تم فتنے میں ڈالا تم نے، انفسکم اپنے آپ کو، وتربصتم تربصتم انتظار میں رہے تم، رابا صاد روٹ ورڈ یہ بھی فیل ہے، انتظار میں رہے تم، ورتبتم اور شک کیا تم نے، شک کا روٹ ورڈ ہے را یا با، ذالک الکتاب لا ریب فی، تو اس ریب سے یاد رکھیں، را یا با روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، ورتبتم اور شک کیا تم نے، وغرتکم اور دھوکے میں ڈالا تمہیں، روٹ ورڈ ہے غین را را. غرہ یا غرو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیلیوٹ، ٹو ڈیسیو، دھوکے میں ڈالنا. اچھا یہاں پہ غرت ہے، دھوکے میں ڈالا کم تمہیں، تو جب فعل ماضی کے آخر میں تا ساکن آتی ہے، مؤنث کی آتی ہے، تو غرتکم کا تعلق دیکھیں کس سے، تبھی مؤنث ضمیر یوز ہوئی ہے، وغرتکم اور دھوکے میں ڈالا تمہیں، الامانی تمناؤں نے، تو اس وجہ سے امانی جو ہے اس کی وجہ سے تا ساکن کا ورڈ یوز یعنی کہ فیمنن کی ضمیر یوز ہوئی ہے. غرتکم دھوکے میں ڈالا تمہیں، الامانی تمناؤں نے، اردو میں بھی ہم تمنا کہتے ہیں. روٹ ورڈ کیا ہے، میم نون یا، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آ گیا، امر اللہ فیصلہ اللہ کا، وغرکم اور دھوکے میں ڈالا تمہیں. سیم روٹ ورڈ ہے، یہاں پہ یہ مؤنث کی ضمیر کے ساتھ ہے، غرتکم کیونکہ آگے امانی مؤنث تھا، یہاں پہ یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں دیکھیں غرہ اس نے دھوکے میں ڈالا، یعنی کہ واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہے. اب آگے کس نے ڈالا دیکھتے ہیں، غرکم اور دھوکے میں ڈالا کم تمہیں، باللہ اللہ کے بارے میں. بی کی ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ ود دیکھتے ہیں ساتھ، مگر کبھی پارے میں بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، آپ اب اللہ کے بارے میں کر کے یاد کریں گے ٹرانسلیشن، الغرور اس بڑے دھوکے باز نے، الغرور اس بڑے دھوکے باز نے، تو کس نے دھوکے میں ڈالا، الغرور نے، بڑے دھوکے باز نے، the deceiver. جب غین پہ زبر کے ساتھ آئے غرور تو اس کا مطلب ہے ڈسیور، شیطان کے لیے الغرور اس بڑے دھوکے باز نے. یہ قرآن میں الغرور 3 دفعہ ہے، اس کا مطلب ہے دھوکے باز. اچھا غین پہ پیش آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، وہ قرآن میں کئی دفعہ ہے غرور کہ اللہ یعنی غرور کا مطلب ہے دھوکا، اور الغرور جب آئے تو بڑا دھوکے باز، یہ قرآن میں 3 دفعہ ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں یہ بھی ایسی ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں، اباؤٹ اللہ. اس میں بھی دیکھیں باللہ کی ٹرانسلیشن اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور دا ڈسیور بڑا دھوکے باز، یہی ٹرانسلیشن ہے اس کی الغرور کی. تو الغرور قرآن میں 3 دفعہ ہے، اور تینوں کے میننگ تینوں میں کیا ہے، بڑا دھوکے باز. ٹھیک ہے.
اور فَالْيَوْمَ پس تو آج لا یؤخذ نہ لیا جائے گا. حمزہ خا زا روٹ ورڈ ہے اور اس کو آپ سرکل کر لیں. یہ مجہول ہے. مجہول یعنی کہ پیسو لکھ لیجئے اس پہ کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے یاد کریں. تو مجہول ہے، پیسو ہے، یا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے. یؤخذ نہ لیا جائے گا منکم تم سے فدیتن کوئی فدیہ، یہی روٹ ورڈ ہے فادہ لیا. ولا اور نہ من الذین کفروا ان سے جنہوں نے کفر کیا. مأواکم ٹھکانہ تمہارا، روٹ ورڈ حمزہ واو یا ٹھکانہ تمہارا. النار آگ ہے، ہی مولاکم وہی دوست ہے تمہاری. واو لام یا روٹ ورڈ ہے مولا کا. ولی مولا اسی سے ہے. مولاکم دوست ہے تمہاری. وبئس اور کتنی بری ہے. بئسا جیسے اسی طرح قرآن میں آتا ہے بئسل کتنا برا ہے، تو بئسا کتنی بری ہے. المصیر لوٹنے کی جگہ. مصیر کا روٹ ورڈ ہے صاد یا را. یہ قرآن میں بہت دفعہ ہے لوٹنے کی جگہ. یہاں پہ ہماری لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہم اس میں معاف کرے اور اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ آج ہی ہمیں اس بڑے دھوکے باز کے دھوکے سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر لے جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، جن کے لیے خوشخبریاں ہیں، جن کو بڑی کامیابی ملے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.